وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وضرب الله مثلا قرية اور اللہ ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو بے خوف تھی، ہر طرف سے مطمئن تھی، کانت آمنۃ مطمئنہ، اس کے پاس ہر جگہ سے وسعت کے ساتھ رزق پہنچتا تھا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کی بدعمالیوں کے سبب ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا. اصل میں اس آیت میں جس بستی کی مثال دی گئی ہے اس آیت کے اندر، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے زمانہ ماضی کی کوئی بستی بھی ہو سکتی ہے، جیسے حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کے زمانوں میں بستیاں تھیں جو بہت آرام اور خوشحالی سے رہتی تھیں، مگر جب انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر پر اصرار کیا تو پھر ان کو دنیا کی مصیبتوں اور تکلیفوں نے آ کر پکڑ لیا اور ان کے اوپر ایک قحط کی صورت میں بھوک اور پیاس کو مسلط کر دیا گیا. مگر مفسرین نے فرمایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد پرانی بستیاں ان نبیوں کی بستیاں نہ ہوں، بلکہ اس سے مراد کفار مکہ کی بستیاں ہوں. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جس بستی کا اس آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے اس بستی سے مراد مکہ مکرمہ ہے، اس سے مراد مکہ ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے خلاف دعائے ضرر فرمائی تھی، جس کی وجہ سے ان پر کئی سال تک قحط طاری کر دیا گیا تھا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود، مسروق بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی شکاوت دیکھی تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ ان پر ایسے 7 سال قحط کے ایسے 7 سال مسلط فرما دے جیسے حضرت یوسف کے زمانے میں قحط کے 7 سال تھے. تو یہ دعائے ضرر ان کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ایسا قحط آیا جس سے سب چیزیں ختم ہو گئیں، حتیٰ کہ وہاں کے لوگوں نے چمڑے، مردے اور مردار بھی کھائے. ان میں سے کوئی شخص حالت ایسی پہنچ گئی تھی کہ اگر آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو صرف آسمان دھوئیں کی طرح نظر آتا تھا. تو ان دنوں میں ابو سفیان جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے محمد، آپ اللہ کا حکم ماننے اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں جبکہ آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، آپ اس کے لیے اللہ سے دعا کیجیے. تو یہ بھوک کا لباس اور خوف کا لباس یہ کیا ہے جس کا اس آیت میں ذکر کیا گیا کہ جب انہوں نے ان کے پاس ہر جگہ سے وسعت کے ساتھ رزق پہنچتا تھا تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کی بدعمالیوں کے سبب ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا. یہ بھوک کا لباس، یہ خوف کا لباس. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ
بما کانوا یصنعون، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس ان سے. تو کفار مکہ پھر حالت یہ تھی کہ ان کو یہ خوف رہتا تھا، اس حالت میں پہنچ گئے کہ ابھی مسلمان ہم پر حملہ کر دیں گے. اوپر سے جو قحط وہاں پر نازل ہوا جو ان سے. تو اس آیت میں اصل میں مکہ کے کافروں کی مثال دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا کی تھیں، لیکن جب انہوں نے نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. اور ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی، سو ان کو عذاب نے آ پکڑا، حالانکہ وہ ظلم کرنے والے تھے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، سو اللہ کے دیے ہوئے حلال طیب رزق میں سے کھاؤ. وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو. یعنی اہل مکہ کے پاس انہی کی جنس سے ایک عظیم رسول آیا، نبیوں کا سردار آیا، آپ تشریف لائے، مگر اہل مکہ نے انہیں جھٹلایا. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کے عذاب میں مبتلا کر دیا. تو اللہ کی دی ہوئی روزی حلال پاکیزہ کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے، اس کو پوچھتے ہو. تو کہ اب اس آیت میں مسلمانوں سے خطاب ہے، چنانچہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم لوٹ، غصب اور خبیث پیشوں سے جو حاصل کردہ حرام کا رزق اور جو خبیث مال کھایا کرتے تھے ان کی بجائے حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.